السلام علیکم۔ اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب پیج یعنی کنٹینٹ اوور لوڈڈ پہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس سے لائک کیجیے اس ویڈیو کو۔ آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ ہے ڈومیسائل کا، جو کشمیر کے لیے اب یہ نیا قانون بنایا ہے، اور اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اب ڈومیسائل سرٹیفکیٹس بنائیں۔ اب یہ ہمارے یوتھ کے لیے ایک اور انسلٹ ہے۔ آرٹیکل 370 کیا تھا، اب اس کے بارے میں اب نہیں جاننا، کیونکہ ہمارے بس میں نہیں، یوتھ کے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو ریوائو کریں۔ ایک پولیٹیشنز کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے اس کو کس طرح واپس کر سکتے ہیں جو ہمارے سے ناانصافی ہوئی ہے۔ لیکن ہم ایز اے یوتھ، ہمارے پاس جو پاور ہے وہ ہے ہمارے کریئر کی، ہمارے ایجوکیشن، ہمارے امپلائمنٹ کی۔ اب جو کورونا ہے پوری دنیا اس سے جدوجہد کر رہی ہے، لیکن یہاں بھارت کا جو گورنمنٹ ہے وہ ہیل باؤنڈ ہے، وہ ایسے قانون لا رہے ہیں رات کی تاریخ ہی میں انہیں پتہ ہے کہ آج کورونا کوئی نہیں سکتا، اور یوتھ کے لیے اب بہت مشکلیں ہو رہی ہے۔ کیونکہ جب بھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کل ایک اعلان کیا گیا ہے کہ اس طرح 1000 پوسٹ اب نکلنے والے ہیں، اس کے لیے جو کرائٹیریا لگائی گئی ہے کہ اب جو ڈومیسائل کے لاک اور کیسے پوسٹ کو ریزرو کر دیا ہے پروسٹیوٹس وڈوز کے لیے، اس کے پیچھے کی کہانی ہے، سب سمجھیں گے۔ اور اس طرح اب چونکہ میری آئیڈینٹی کو ظاہر کرنے کے لیے مجھے کہہ رہے کہ اب ڈومیسائل سرٹیفکیٹس بنانے ہوں گے، 10 دن 15 دن لگیں گے۔ اور اگر ہمارے پاس PRC ہے، یعنی اسٹیٹ سبجیکٹ ہمارے پاس یہاں ہوتی تھی، اور ہمیں سب کو پتہ ہے ہمیں کتنا ٹائم لگتا اس کو بنانے میں، کہاں کی کھاریاں اٹھانی پڑتی تھی، تحصیل آفس سے لے کے ہائر اتھارٹیز تک، لگ بھگ 3 4 مہینے لگتے تھے ہمیں اس کو بنانے میں۔ اور وہ کیا تھی PRC، یعنی سب اسٹیٹ سبجیکٹ کے تھے، وہ ہماری آئیڈینٹی ہے کہ ہم کشمیری ہیں۔ اگر ہمارے پاس وہ ہیں، سب کے پاس ہے کہ وہ کشمیری ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ڈبل سٹیزن شپ تھی، جسے ہم ظاہر کرتے تھے کہ ہم کشمیری بھی ہیں، کیونکہ اب وہ ختم ہو گئے 370 کے بعد۔ لیکن ڈومیسائل کیا ہے؟ اب یہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بھی یہی ہے کہ وی آر دا ریزیڈنٹس آف دا کشمیر۔ اگر PRC جن کے پاس ہے تو ان کو ڈومیسائل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمیں اب پھر سے قطاروں میں بیٹھنا ہے، لائنوں میں لگے رہنا ڈومیسائل کے لیے؟ اگر اس وقت یوتھ پڑھائی کریں گے جابس کے لیے، کچھ اچھے کام کے لیے، اب ان کو کسی اور کام میں دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ سب ٹیکٹکس ہیں، اس کے خلاف ہمیں لڑنا ہے۔ کہ ہم کیوں ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بنائیں گے جب آلریڈی ہمارے پاس PRC ہے؟ ہاں، جن کے پاس نہیں ہے یا جو نئے اب اس میں اپلائی کریں، اس کے پیچھے کیا ہے ان کو بنانے دیجیے۔ ہمارے پاس جو PRC ہے جن کے بھی ویلڈ ہے، کیونکہ 5 سال تک ویلڈ ہوتی ہے، ہمیں کیوں بنانی ہے؟ اگر PRC بھی ایکویلنٹ ڈومیسائل ہے، اس پہ بہت ٹائم لگتا تھا یہاں بنانے میں، تو ہم ڈومیسائل کیوں بنائیں گے؟ ایک بات اس کو واضح کریے کہ ڈومیسائل کیوں بنانی ہے۔ گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے، جو بھی ایڈمنسٹریشن میں ہے انہیں یہ واضح کرنا چاہیے کہ وائی وی نیڈ ڈومیسائل انسٹیڈ آف PRC، اگر ہمارے پاس PRC۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جابس کی بات کریں، اس سے پہلے ستیہ پال ملک جب یہاں پہ تھے گورنر، تو انہیں 50,000 نوکریوں کی بات کی۔ اگر انہیں نوکری لگانی تھی تو اس کو آرٹیکل 370 تک ڈیفر کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ پہلے بھی لگا سکتے 10-20 ہزار، اس کے بعد یہی اس کا ایک مقصد تھا جو اب آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نان ریزیڈنٹ سب یہاں جاب حاصل کریں گے، ایڈمنسٹریشن کے اندر آ جائیں گے۔ ہمارا تو کوئی ہے نہیں، ہمارا اتنا ان امپلائمنٹ یوتھ ہے یہاں، اتنی بے روزگاری ہے۔ اگر جو ہمارے پاس ریزرو جابس تھے، اگر یہ فلفل ہو جاتا ہے تو بہت سے گھر آباد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں کے ہو جائیں۔ ابھی باہر والے آ جائیں گے، ایڈمنسٹریشن میں بھی رہیں گے، بڑے بڑے پوسٹ پہ رہیں گے، تو اب ہم ان کے انڈر کام کریں، یہی ان کا ایک مقصد ہے۔ دوسری بات۔ تیسری بات، اگر وہ ان امپلائمنٹ یوتھ کا اتنا کر رہے ہیں کہ بینک کے اندر جو پوسٹس آئے تھے 2018 میں اٹیچ ہوئی تھی، 2019 میں اس کا ایگزام بھی ہوا ہے، PO اور بینک ایسوسیٹس کی، حتیٰ کہ PO نے پریلیمنری بھی دیا تھا، مین ایگزام بھی دیا، اس کے بعد ان کو کوش کیا گیا، ان کو کینسل کیا گیا پوسٹس کو۔ اس سے آپ ظاہر کہ 2 سال ایک تو لڑکوں کا وقت ضائع کیا، کروڑوں کی آمدنی اس سے ان کو ہوئی ہے، جو فی وغیرہ لیا گیا 800 لگ بھگ 1 لاکھ کے اوپر بچوں نے اس میں شرکت کی تھی۔ اگر ہم اس کو ڈیوائڈ، مطلب اگر ہم اس کو ایڈ کریں گے تو وہ لگ بھگ 20-25 کروڑ کے اوپر پیسے آ جاتے ہیں، وہ بینک نے کھائے ہیں بچوں کو۔ ایک تو وہ ایسے بچے ہوں گے جنہیں کانفیڈنس تھا، جنہیں وہ ایگزام کوالیفائی کیا، جنہیں محنت کی ہوتی ان پوسٹ کے لیے، 2 سال ان کے ایک تو ضائع ہو گئے۔ اب وہ کیسے تیاری کر سکتے؟ ان کا اب وہ ذہن نہیں رہا، وہ وقت نہیں رہا، ان کو ایک ضائع کر دی۔ اس سے کتنا وہ انجسٹس کر رہے ہیں یوتھ کے ساتھ، کریئر کے ساتھ۔ دوسری بات ہو گئے وہ پوسٹس۔ اس کے علاوہ کچھ
पोस्ट्स यहाँ निकले थे, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी में 2019 के नवंबर में जब आर्टिकल था, तो वो कुछ जूनियर असिस्टेंट्स के पोस्ट्स निकले थे, जिसमें शायद कुछ 15 पोस्ट्स थे, लेकिन फिर पता चला कि 70,000 ने उसमें अप्लाई किया, 500 फी लेके। अब उसके बारे में मैं कुछ सुन रहा हूँ कि एग्ज़ाम नहीं होगा, इतने लड़के हैं, पॉसिबल नहीं 15 पोस्ट के लिए। अगर आपको 15 पोस्ट थे, वाई यू देन एडवर्टाइज एंड नोटिस? आपको कुछ और कैरेक्टर लगानी थी उसको, या कोई मेरिट बेस्ड या किसी और का कुछ ऐसा मतलब तालीमी मतलब कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी रखनी थी, वो नहीं भर। 70,000 बच्चों ने भरा है, 500। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी रकम खा रहे हैं और किस तरह ये अपने जेब्स भर रहे हैं। ये उनके पास यूथ का जो हार्ड अर्निंग मनी है वो जा रहा है, और एक तरफ से उनका करियर ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कर रहे हैं। उन चीज़ों को हमें सोचना चाहिए और हमें यूथ को इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि वक्त है। अगर हम आज इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जम्मू वालों को भी इसके साथ हमारा कश्मीर वालों का साथ देना होगा, क्योंकि ये बात नहीं है 370 आपने उसको सपोर्ट किया वो अलग बात है, आपकी अपना व्यू पॉइंट, हमारा अपना व्यू पॉइंट है, उसको अब पॉलिटिशियंस देखेंगे या उनका काम है क्या करना है। लेकिन यूथ का यहाँ पावर है, हम यहाँ कर सकते हैं, हम अपने आप से नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि हम सब मिलकर ये कोरोना जब ख़त्म होगा तो इसके खिलाफ ज़रूर लड़ेंगे कि वाई वी नीड डोमिसाइल, और ये पोस्ट्स कहाँ गए, और आज आप क्यों बाहर वालों को ये नौकरियाँ देंगे जबकि यहाँ इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, जो भी यूथ की कम्युनिटीज़ यहाँ है, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे NGOs ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ के लिए काम करें। हमें आगे आना होगा, उसके लिए फ़ाइट करना होगा अपने हक़ के लिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।